علامات. فقہا کہتے ہیں مہینہ بھر کے روزے فرض پھیلی. خلاصہ میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے پہلی تراویح میں نیت کر لی یار اب پورا مہینہ تراویح پڑھوں گا، روز روز نیت نہیں کر سکتا، تو فقہا کہتے ہیں خیر ہے، نیت مہینہ بھر کی ٹھیک ہے، پیشگی نیت ہو سکتی ہے. یار اب آج سحری کے لیے اٹھاؤں اور 30 دن اٹھوں گا، تیرا حکم مانوں گا، فرض بچا لاؤں گا. فقہا کہتے ہیں اس کے بعد کوئی نیت نہیں ہے، اٹھ رہا ہے، سحری کھا رہا ہے، روزہ ہے، معتبر ہے. اجمالی نیت قبلی ہے، معتبر ہے. خلاصہ فتاوی ابن طاہر روش بخاری کا. مقصود لوگوں کا تنگ کرنا نہیں ہے، مقصود لوگوں کا شریعت کے مطابق رکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ایمان والو تم پر روزہ فرض ہے، یعنی روزہ مومن مسلم پر فرض ہے. یہ مسلمانوں کی شان و شوکت ہے. غیر مسلموں نے اپنی کتابوں میں کینیڈا کے وزیر اعظم نے روزے کے اوپر ایک مقالہ لکھا ہے اور اس نے کہا ایک عرصے سے میں مسلمانوں کا روزہ دیکھتا ہوں، کاش کہ میں بھی مسلمان ہوتا اور روزے رکھتا. روزہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کا فریضہ ہے، اس کے لیے مسلمان کافی ہے. اور ہماری مساجد، علماء، طلباء، نمازی، اوہو کیا کیا شان ہے روزے. وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی پختون جو ہے وہ کہ ہندوستان چلا گیا سفر کے لیے، کام کاج کے لیے. وہاں کوئی ہندو لڑکی اس کو پسند آئی، اس کو تاکتا رہتا تھا، اس کے راستے میں کھڑا رہتا تھا. ہندو برادری نے اس کو کہا دیکھو تو مسلمان ہے اور ہم ہندو ہیں، یہ نہیں ہو سکتا. اس نے کہا کیسے ہوگا؟ کہا ہندو ہونا پڑے گا. کہا ہو جائیں گے. تو چلو آ جاؤ. اس کو مندر میں لے گئے، ٹیکا بیکا لگا لیا، نمستے ممستے اس کو ارشاد ورشاد سکھا دیا. کیا کوئی کلمہ علمہ ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں. اور شادی ہو گئی. کچھ مہینے جب گزر گئے تو کہتے رمضان شریف کا مہینہ آ رہا تھا، تو یہ آدمی کئی گھر آٹے کے تیلی خرید کے لا رہا ہے، کہیں سیوئی خریدتا ہے. بیوی نے اس سے پوچھا کیا ہے؟ کہا رمضان شریف نہیں آ رہا. تو ہندو ہو چکا ہے. کہا ہندو ہو چکا ہوں، دلہ تو نہیں ہوا ہوں. رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رکھوں گا کیا؟ سحری کے لیے نہیں اٹھوں گا. کہا ہندو ہو گیا ہوں، بے غیرت نہیں ہوں. ہمارے مذہب کا مہینہ ہے، اس کو گزاروں گا تو شان و شوکت سے نا. 11 مہینے میں آپ کا خیال رکھتا ہوں، 1 مہینہ میرا خیال رکھے. چنانچہ وہ ہندو لڑکی اٹھ رہی ہے، اس کے لیے سیوئی بنا رہی ہو، چھولے پکا رہی ہو اور دبا کے روزے رکھے. پتا ہے قاضی خان میں لکھا ہے کہ یہ بھی قوت ایمان کی دلیل ہے کہ مذہبی شعائر پر سودا بازی نہیں کر رہا. کہتے اتنا بھی گیا گزرا نہیں ہو کہ رمضان کو ایسے بے غیرتوں کی طرح گزاروں گا. رمضان میں ہمارے ہاں مسلمان رمضان مناتے ہیں. مسلمانوں کا رمضان موسم بہار ہے، وہ چپتا نہیں ہے. پیاس لگی ہوتی ہے، عوام آدمی ہے، لیکن اس کو پتا ہے کہ پینا پانی کا جائز نہیں ہے. مجال ہے آپ 1 کروڑ پر 1 گلاس پلا لیں. اس لیے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم پر روزہ فرض ہے، تم مسلمانوں روزہ رکھنا پڑے گا. اس سے میں بہت خوش ہوتا ہوں. اصل میں مسلمان اللہ تعالیٰ کے ہاں بندگی میں جکڑا ہوا ہے. جیسے ایک ڈاکٹر اپنے مریض کے سرخانے کھڑا رہتا ہے، وہ خیال رکھتا ہے. ایک ماں اپنے بچے کو دیکھتی ہے کہ یہ آگ میں ہاتھ نہ ڈالے، نیچے نہ کودے، کوئی چیز اس کو نہ کچلے. حق تعالی شانہ اس سے بھی زیادہ مہربان ہے. حدیث میں ہے اپنی سگی ماں سے اللہ 70 درجے زیادہ مہربان اور محبت کرنے والا ہے. اس انسان کو زندگی گزارنے میں کچھ بے احتیاطی پیش آئی ہے.
اس نے کھانا بھی زیادہ کھایا، اس نے بے وقت بھی کھایا ہے، اس نے نمازوں میں بھی دیر سویر کی ہے، اس نے اچھی نعمت استعمال کی، شکر کرنا بھول گیا۔ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے کے وہ خطرناک حالات، بے احتیاطیاں، آزادیاں، ہوارگیاں، ان سب کو تول ترازو میں کر دیا اور کہا فرض روزہ رکھو سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ راضی رہے۔ کیا شان کبریائی اور الوہیت ہے۔ 11 مہینے پوچھ گچھ نہیں ہے، ایک مہینہ رمضان شریف کا آیا، فرمایا یہ میرا ہے، اس میں میرا خیال رکھے آپ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے روزہ رکھتے ہیں، تو یہ روزہ صرف یہ نہیں کہ اب منہ بند کرے اور کھانا پینا چھوڑ رہی ہے، تو عبادت ہے۔ تو عبادت کے لیے رات سے ہی تراویح شروع ہو گئے۔ پھر ہماری توفیق میں کتنی رکعتیں، تو محاورے میں کہتے ہیں 20 دفعہ آپ کو کہا ہے، تو 20 رکعت تجویز ہو گئی، کمی نہیں کرنی ہے بالکل۔ پھر کون سی نماز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے؟ کہا کہ جماعت کے ساتھ۔ اس نماز میں کتنی قرات کی جائے گا؟ سارا قرآن پڑھا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ مسلمان ہو تم پر روزہ فرض ہے، یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے۔ فرض سے آگے کوئی چیز ہے ہی نہیں، تمام احکام میں اعلیٰ، ارفع، اعظم، بس یا ایمان ہے یا فرائض ہے۔ ایمان جن ستون پہ کھڑا ہے ان کو فرائض کہتے ہیں۔ فرائض بہترین ہے، ایمان قوی ہے۔ فرائض کمزور ہے، ایمان ہل گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی کمزوری سے محفوظ فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ کے احکام میں تسلی ہوتی ہے، تشفی ہوتی ہے۔ جیسے کسی کو آپ کہیں کہ انجیکشن لگاؤں گا تو آپ کہتے یہ تو لگتے ہی نہیں، کوئی خاص بات تو نہیں۔ دیکھو کتنا فرق آ گیا۔ میری ایک بیٹی بہت بیمار تھی ایک زمانے میں، تو ایک بڑے ڈاکٹر نے چیلنج کے ساتھ ایک کورس لکھا اور کہا کہ بس اس میں یا آر یا پار۔ میں بہت ڈر گیا، اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے اور باپ بیٹیوں پر تو ایک چھوٹے ڈاکٹر جو ہمارے جان و جگر ہے، ڈاکٹری میں تو چھوٹے ہیں لیکن اخلاص میں بہت آگے، وہ آئے خیریت میں۔ اس نے کہا ایسے ہی بڑے آدمی ہے، کچھ بھی نہیں، میری ضمانت میں لگاؤں گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دیکھیں ذرا ان کے کلام میں اور اس کے کلام میں فرق کتنا ہے۔ چنانچہ انہوں نے خود وہ انجیکشن پورے کیے اور وہ بھی ہماری عمر بھر کے لیے صحت مند ہو گئی۔ تو اللہ کے کلام میں بھی تسلی اور تشفی ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے امتوں پر بھی روزہ فرض رہا ہے۔ بغیر روزے کے کوئی مسلمان نہیں رہ سکتا، اور بغیر روزہ رکھے کوئی جنت جا نہیں سکتا ہے۔ لعلکم تتقون، تمہیں خلاف سے بچنا چاہیے اور تمہیں تقوی اپنانا چاہیے۔ الحمدللہ، الحمد کا شکر والحمد۔ خدایا تیری خدائی مسلم ہے، خدایا تیری عظمت الوہیت مسلم ہے۔ خدایا آسمان و زمین و تمام پتے اور حرکت کے مالک و مختار صرف آپ ہیں۔ آپ راضی رہے، تمام بلائیں ٹلے گی، تمام آفات واپس ہوگی، تمام خوشیاں اور کمالات نصیب ہوں گے۔ لکا منا والارشاد والحمد والجلال۔ لیکن جیسے اللہ کو خوش کرنے کے لیے خود اللہ نے رمضان کا مہینہ دیا، رات بھر تراویح پڑھو، ختم میں شریک ہو، خوب خوش رہو، وقت پر اٹھو، سحری کھاؤ۔ اب دیکھو قانون کی بالادستی دیکھیں۔ میں نے کہا کہ میں سحری نہیں کروں گا، رات کو کھا چکا ہوں، تو میری ایک بیٹی نے کہا یہ سحری کھانا سنت ہے۔ یہ لوگوں نے خوب ابو خورئی کر کنور سنی ابوس کا یو کجرو خورئی۔ بالکل یہی حدیث کا مضمون ہے۔ کچھ نہیں، ایک گھونٹ پانی پی لو، ایک گھونٹ شربت پی لو، دودھ پی لو، ایک کھجور چبا لو۔ لیکن انبیاء و مرسلین، اللہ کے پسندیدہ لوگوں نے رات کے آخری حصے میں اٹھ کے روزے کی نیت سے کچھ کھایا ہے۔ اللہ کو وہ ادائیں بہت پسند ہے، اور پیغمبر نے کہا تسحروا، سحری کھایا کرو، فإن فی السحور برکہ، اس میں توانائی ہے۔ اللہ کا شکر والحمد۔ ہمارے کھانے پینے کی بھی آپ کو فکر ہے کہ ضرور کھاؤ۔ پھر یہ کہ کھانے اور پینے میں احتیاط،
وہ 5 چیزیں جن سے تقوی بنتا ہے. کثرت عبادت کے لیے تو تراویح 20 رکعت قرآن پاک کا سننا سنانا جماعت صفے اور اوقات دیر تک جگا کے رکھنا. تو 20 رکعت تراویح ختم کر کے جب آدمی وہاں تک جاتا ہے تو 11 ساڑھے 11 بستر تک پہنچتے ہوئے 12 تو بچ جاتے ہیں. مقصد ہی شریعت ہے. مت سو رات کو جاگو. بہت سوئے ابھی سوئے یا نہیں سوئے پھر وقت ہو گیا. وہی جروجے ہر ماخام اختر دے خود زری زری دے پیشمنی دے نارو شما. اور سیری میں پھر کوئی نہ کوئی دوست شاگرد گھر والے وہی سیری تیار ہے. اب وقت بھی کم باقی ہے. آپ تو پہلے ہی جاتے ہیں. یہ پسندیدہ اعمال ہے. تو کھانے پینے کو کنٹرول کیا. صبح صادق سے غروب آفتاب تک کچھ نہ کھانا کچھ نہ پینا. حلال منکوہ کے ساتھ بھی شہوت کی باتیں نہ کرنا. فقہا کہتے روزے کے معنی کرتے هو الامساک عن المفترات الثلاث مراقی و تحتاوی و امداد الفتاح ہو حلبی کبیر ہو ننایا ہو بنایا ہو درایا ہو سارے پڑے پڑے. کھانا پینا وقاع یعنی جماع سے صبح صادق سے غروب آفتاب تک دور رہنا. فریج بھرا ہوا ہے ٹھنڈی بوتلوں سے اور سارے بیویاں لگی ہوئی ہے ٹاک ٹوک کیے افطار بن رہا ہے یہ تیار. خبردار روزہ خراب ہو. روزہ قانون کی بالادستی ہے. اللہ ہر جگہ اپنی خدائی کے ساتھ موجود ہے. کوئی شخص کسی جگہ بھی ایک ذرہ برابر آگے پیچھے اس کو پتا ہے یہ روزہ ایسا گپ شپ نہیں ہے بھائی. یہ اللہ کے لیے ہے. اس کو سب معلوم ہے. اس لیے حدیث میں ہے الصوم لی. اللہ فرماتے ہیں وانا اجزی بہ. روزہ لوگ میرے لیے رکھتے ہیں فرمائے میں ہی اجر دوں گا اس کا. راز ہے بندے اور اللہ کے درمیان. اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسے تم سے لوگ پہلے لوگوں پہ فرض تھا. علماء کہتے ہیں رمضان تو نہیں تھا ویسے روزے ہوتے تھے. جیسے عاشور محرم کا روزہ تھا. ہر مہینے کے 3 ایامی 20 13 14 15 اس طرح زیادہ ہو جاتے تھے. علماء اس لیے شوال کے 6 روزوں پہ خوش نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں قدیم زمانے کی طرح کہیں رمضان بڑھ نہ جائے. صوفیاء دیکھے گئے کہ وہ عید الفطر کو کہتے ہیں ہمارا آج عید نہیں ہے ہمارا 6 دن کے بعد ہے. فتح القدیر میں ابن الحمام نے خود محقق علی الاطلاق سر برابر گیا احناف. انہوں نے فتح القدیر شرح ہدایہ میں شوال کے 6 روزوں کو ناجائز میں شمار کیا ہے اور یہ وجہ لکھی کہ میں نے خود بعض سو کے صوفیوں کو دیکھا ہے جو کہتے ہیں 6 روزوں کے بعد ہماری عید ہے آج نہیں. تو جو شریعت کی عید ہے وہ اس کی رہی ہے. پتہ چلتا ہے کہ 6 روزوں نے ان کو ایمان سے بھی ہٹایا ہے. شریعت پر عدم اعتماد پیدا ہو رہا ہے. اللہ فرمایا اگر کوئی بیمار ہے یا مسافر ہے ایسا ہو سکتا ہے. ایسی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں اس میں دوا بھی کھانی ہے پانی بھی پینا ہے اور اتنے گھنٹے تک نہار منہ رہ بھی نہیں سکتا ہے تو اس کو معاف نہیں کیا. فعدۃ من ایام اخر. جتنی گنتی چھوٹ گئی اتنی گنتی اگلے مہینوں میں پوری کرنی ہے. وہ بہت مشکل ہوتا ہے. اب تو ماحول ہے سب گھر سب دوست سب ماحول. اس وقت تو اکیلے آپ ہوں گے. لوگ کہیں گے چائے آپ کہیں نہیں روزہ ہے ٹھنڈا روزہ ہے. وہی روزہ ہے مصیبت ہے. بیماری ایسی کہ اگر روزہ رکھا جائے تو بیماری بڑھ جائے. او یخاف علیہ الہلاک شرع وقایا شرع الیاس وقایت الدرایا او یزداد مرضا او یخاف علیہ الہلاک. بیماری بڑھنے کا اندیشہ یا مر جانے کا. تو فقہا کہتے ہیں نہ بیماری بڑھے نہ تو مرے. روزہ معاف آپ کے معاف ہے. جب اللہ صحت دے بیماری ختم ہو جائے توانائی بحال ہو جائے طبیعت میں سکون قوت آ جائے تو یار زندہ و صحبت باقی رکھیں گے. اللہ اللہ. خواجہ خواجگاہ فرید الدین فرید الملہ مسعود الدین گن شکر اجودنی رحمت اللہ علیہ بیمار تھے. رمضان شریف کا مہینہ تھا. حضرت کی عمر 89 سال سے متجاوز تھی.
خواجہ نظام الدین اولیاء ان کے خادم خاص خلیفہ اجل خربوزے کے پھانکے بنا رہے تھے اور صاف کر کے حضرت کو دے رہے تھے. حضرت کی عادت تھی کہ جو چیز کھاتے ساتھ والے کو کہتے کہ تو بھی کھا. خواجہ صرف ڈرے ہوئے کہ اگر حضرت جی نے کہا تو میں 2 مہینے کی جگہ 4 مہینے روزہ رکھ لوں گا، لیکن حضرت کی بات نہیں ٹالوں گا. کہتے ہیں اسی خیال کے ساتھ ہی حضرت کے قلب پر وارد ہوا اور ان سے کہا ہاں شریعت کے خلاف سوچنا ہی حرام ہے، میں تو معذور شرعی ہوں، مجھے کہا ہے فمن کان منکم مریضا، آپ کو نہیں کہا ہے، آپ ایک دن بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. کہ شریعت کے خلاف ورزی کا ارادہ کرنا ہی جرم ہے. ایسے پاکان زمانہ ایسے لوگوں کو تیار کرتے تھے، اپنے خلفاء کو حدود و آداب میں جکڑتے تھے. آج ان کا نام لیتے ہیں تو منہ شیرینی سے میٹھاس سے بھر جاتا ہے. اللہ فمن کان منکم مریضا، ایسا بیمار او علی سفر، یا سفر پر. سفر میں تو تکلیف کم ہے اس زمانے میں، لیکن سفر ہے. السفر قطعۃ من السفر، تو تکلیفوں کا ایک حصہ ہے. پیغمبر نے کہا ہے جب سفر پورا ہو جائے جلدی کراؤ. اس سفر نے تمہارے کھانے کو، پینے کو، نیند کو، سب کو بیکار کیا ہوا ہے. فإنه يمنع أحدكم نومه وشرابه وطعامه فإذا قضى نعمته فليتعجل إلى بيته. جیسے ہی سفر پورا ہو جائے فوراً گھر آئے. سفر پہ زیادہ خوش نہ ہو، سفر تو ضرورت ہے. جب ایسے سفر پہ جا رہا ہو جو شرعاً سفر ہو، تو سفر آرام کا ہو یا زحمت کا ہو. قرآن کریم میں مذکور ہونے کی وجہ سے 4 دانگے عالم کے علماء، شرق اور غرب کے مفسرین، محدثین، فقہاء، فرش تا عرش، ارواح مقدسہ ایک جیسے تابعدار کھڑے ہیں. یہ مسافر ہے. اگر سفر کرنا ہی ہے، ایسے پشاور جا رہے ہوائی جہاز سے 2 گھنٹے میں لاہور اسلام آباد جا رہے، اتنا ہی سفر ہے جتنا جدے کا اور دبئی کا ہے. اجازت ہے کہ آج آپ نیت نہ کریں، کی بھی نیت تو افطار کر سکتے ہیں. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، روزہ یہ رہے تو اچھا ہے، کیونکہ نہ تو کھانے کی تکلیف نہ پینے کی تکلیف. یاد رکھنا جس طرح 4 رکعت نماز ہو جائے گی قطعی بات ہے، اس میں راحت و غیر راحت کا کوئی دیکھ بھال نہیں ہے، اس طرح روزے کا رکھنا حالت سفر میں جب زحمت گرانی نہیں ہے تو بہتر ہے، لیکن علی الاطلاق ہر سفر مبیح افطار ہے فقہاً و شرعاً. وَلِلَّهِ الْحَمْدُ أَوَّلًا وَآخِرًا. اللہ علماء دین کہتے ہیں جب پہلے سے معلوم ہے تو بہتر ہے کہ سحری کے وقت سے ہی نیت نہ کرے، بلکہ احتیاطاً اہل خانہ کو بھی کہے کہ آج مجھے نکلنا ہے سفر پر، تو شاید روزہ نہیں ہوگا میرا. اور اگر استقامت پوری ہے اور توانائی موجود ہے تو آپ کہیں کہ یہ کیا سفر ہے، تو گھر سے زیادہ آرام و راحت ہے. اور اللہ نے مسافر کو روزہ رکھنے کی ترغیب دی ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، روزہ رکھ ہی لو بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، کاش کہ جان لو. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. شروع میں جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے، جمہور کہتے ہیں کہ اختیار تھا، جن کی طاقت توانائی ہے وہ فی روزہ ایک مسکین کو 2 وقت کھانا کھلائے، غدا و عشاء، صبح و شام. ضابطے کا کھانا یہ 2 وقت. صبح دیر ہو گئی تو دوپہر کا کھانا نکل آیا، رات کے کھانے کے اوقات ہی آگے پیچھے. لیکن فقہ میں منضبط ہے کہ غدا و عشاء، درمیان میں اوقات نہیں مان رہے. اور آج بھی آپ اس پر عمل کر لیں تو معدے کے صدہا بیماریوں سے جان چھوٹ جائے گی. ابھی ایک دوست نے کسی اسکرین پر دیکھا، تھیوری پڑھی کہ ایک ملک کے بادشاہ نے کہا کہ ہمارے ملک کے لوگ مسلمانوں کی طرح بھوکے رہتے ہیں، مسلمان بھی کبھی روزہ رکھتے کبھی مشقت کرتے، تو ان کو کینسر کا عارضہ کم ہے، کیونکہ کینسر کو جراثیم کے لیے خوراک چاہیے اور یہ نہار منہ، تو خود بخود ہی موذی مرض واپس ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی.
تو اس خالی پیٹ میں اور یہ نہار منہ رہنے میں کس قدر دنیا و آخرت کے فوائد ہے. کاش کہ ایسی عقل اور ایسا شعور موجود. تو شروع میں لوگوں کو عادی کرنا تھا، اور 1 مہینہ عربستان کی تپش، سخت ترین گرمی، پانی کی بھی وہاں قلت رہی ہے کہ زمزم کا کنواں تھا، اور تو پانی میں مکہ میں تھا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں، یہی زمزم کا کنواں تھا. اسی سے سب انسان و حیوان سیراب ہوتے، اس لیے تو زیب النسان ہے. اور زبیدہ نے اپنے خاوند ہارون رشید کو کہا کہ ارے کوئی ایسا انتظام ہو جائے گا، یہ حج کے موسم میں مینا، عرفات اور مزدلفہ میں انسان و حیوان کی زبانیں باہر ہوتی ہیں، اور وہ زمزم کا پانی کتنا ہوگا، وہ کہاں تک آئے گا. ہارون رشید نے کہا آپ دعا کریں صبح ہو جائے، اور صبح وزیر مال کو بلایا اور 2 نہریں نکالی، ایک دجلہ سے اور ایک فرات سے، اور دونوں اکٹھی کی. پہاڑوں سے گزارتے ہوئے جب عربستان آیا وہاں ظاہر کیے، اور سیدھا مینا، مزدلفہ، عرفات. میں خود جب دور تھا، وہ وقت تھا، صحت تھی، تو اس میں نے نہایا بھی ہے، اترا ہوں اس میں، اور وہاں کا پانی بھی لایا ہوں.